ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالی سرہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں بیت اللہ شریف جو ہے وہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا. ہم نے بھی ایسے وقت گزارے ہیں کہ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ مل جایا کرتا تھا. 25-30 آدمی بس طواف کر رہے ہیں اور اس میں تو حتیم میں اکیلا بیٹھا ہے آدمی مزاغ رحمت کے نیچے. تو حضرت بھی کسی صورت میں تھے کہ جو خاص طور پر مقبولیت کی جگہ ہوتی ہیں ان میں سے کہیں مجھے یاد نہیں رہا کس جگہ وہاں تشریف فرماتے اور ہاتھ اٹھائے. اب حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ تو اٹھا لیا, دعا سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کروں. جتنی دعائیں جب مسجد ختم ہوتی تھی حضرت والا کی تو آخر میں حضرت دعا کیا کرتے تھے. 10-15 منٹ کی دعا ہوتی تھی اور ساری تو بھائی اب کے اثر جب میری مسجد ہوئی تھی اس میں کیا دعا کی تھی یہ بھی یاد نہیں آ رہا. اب کیا کروں یہ بھی یاد نہیں آ رہا. کچھ ادعیہ معصورہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی یاد نہیں آ رہا. جو حاجتیں اپنی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی یاد نہیں آ رہی. ہاتھ پھیلے ہوئے. تو اتنا مجھے وہ ہوا کہ یا اللہ آپ نے ایسی اجابت مقبولیت کی جگہ آپ نے مجھے بلایا اور اس کی توفیق عطا فرمائی. ہاتھ بھی میں نے اٹھا لیے اور میں اتنا کہ دعا ہی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کروں کیا نہ کروں. تو فرماتے ہیں کہ کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کہا جا رہا ہو کہ تو کیا مانگے گا, تو کیا مانگے گا. یہ تو نے جو ہاتھ اپنے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, یہ ہاتھ جو ہیں یہ ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں. یہ ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں. تو زبان سے کیا مانگے, تجھے مانگنا بھی آئے کہ نہ آئے, لیکن تیرے ہاتھ ہماری طرف پھیلے ہوئے ہیں تو یہ ہاتھ ہی ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں. ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے کیونکہ یہ ہاتھ ہماری طرف تو نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات بے زبانی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے, بے زبانی کی بھی ایک زبان ہے کہ زبان سے تو آدمی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اس کی جو مجموعی حالت ہے اس کا جو سراپا ہے وہ خود بذات خود دعا کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ایسے مواقع پر بعض اوقات آدمی کی سٹی گم ہو جاتی, وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ بے زبانی بذات خود ایک زبان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود ایک زبان. جب کسی ایسی صورتحال سے دو چار ہو تو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری انکہی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں. انکہی باتیں جو زبان سے کہیں بھی نہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. من نبود مو تقاضا ہم نبود, من نبود مو تقاضا ہم نبود, لطف او نا گفتہ امامی سنو. سبحان اللہ. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم بھی نہیں تھے, من نبود مو تقاضا ہم نبود, ہم بھی نہیں تھے اور تقاضا بھی کوئی نہیں تھا ہماری طرف سے, لیکن لطف او نا گفتہ امامی سنو.
اس کے لطف و کرم نے ہماری انکہی باتیں بھی سن لی. انکہی باتیں لطف او نا گفتہ معافی. انسان کے اوپر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں، ہم پر پتہ نہیں وہاں کعبہ شریف جا کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہ حیران پریشان ہاتھ اٹھے ہوئے اور زبان سے کچھ نکل نہیں رہا، ہاتھ ہی اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر اس کے جو برستے ہوئے انوار ہیں ان میں آدمی جا کر اپنی سیاکاری، اپنی ناکارگی اس کا جب احساس کرتا ہے تو کچھ متحیر ہو جاتا ہے، کچھ پریشان ہو جاتا ہے، الفاظ زبان سے نکلتے بھی نہیں. وہ حالت بھی میرے مالک کو بہت پسند ہے. بے زبانی کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ بھی جو حادثہ ابھی میرے ساتھ پیش آیا تھا، یہ مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں چل رہی تھیں، تو میری اہلیہ تو وہ پڑھنے لگی، ان کو یاد آ گیا وہ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. تو لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ سوچتا رہا کیا دعا پڑھنی چاہیے ایسے موقع میں، کیا مانگنے چاہیے. بالکل ذہن سپاٹ ہو گیا. الحمدللہ عام حالات میں کچھ نہ کچھ توفیق ہوتی رہتی ہے دعا کرنے کی، دل ہی دل میں. اس وقت ذہن ہی سپاٹ ہو گیا، کوئی گھبراہٹ بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی یعنی ایک غیر معمولی فضا بھی نہیں، لیکن ذہن سپاٹ. کیا پڑھنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کچھ نہیں، سپاٹ ذہن. تو لیکن وہ لطف او ماں نا گفتہ ماں میں سنو، ماں نبودے مو تقاضا ماں نبود، لطف او نا گفتہ ماں میں سنو. اس نے ہماری انکہی باتیں بھی سن لی میرے مالک. تو بھائی میرا مالک جو ہے وہ دعا کو بہت پسند کرتا ہے.